بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اس کی مانند جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران ہو، اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے تابع فرمان بن جائیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر ہو جائے گا۔ اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا بادشاہت اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جب کہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔